ذریعہ ہاشمی آج آپ کے سامنے تشریف فرما ہے. ٹھیک ہے. اصل میں ذریعہ ہاشمی فوت ہو چکے ہیں. اصل میں ذریعہ ہاشمی کے بچوں کے بچوں کے بچوں کے بچے بھی فوت ہو چکے ہیں. تبھی تو آقا علیہ السلام نے ان کو جنت میں دیکھ لیا تھا. میں خوش گمانی رکھ کے جنت کا ریفرنس دے رہا ہوں. اللہ کبھی بھی مجھے یا ہمارے بچوں کو کسی کو ہم میں سے جہنم میں نہ ڈالے. دعا کرنے میں کیا حرج ہے؟ جاننا تو ہے لیکن دعا کرنے میں کیا حرج ہے؟ اللہ تعالی قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے. ہم معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا قصہ پڑھتے ہیں تو اس میں کیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب شب معراج پہ جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں لوگ دکھا رہے ہیں, جہنم میں لوگ دکھا رہے ہیں. کون لوگ؟ جو آ کے مر چکے ان کے دور سے پہلے اور جو آ کے مرنے ہیں ان کے دور کے بعد. ٹھیک ہے, وہ سب ایک جگہ کیسے پائے جاتے ہیں جبکہ وہ ایک اور جگہ پہ ابھی کچھ ان میں سے ہیں, کچھ قبروں میں ہیں, کچھ ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے. رائٹ, اس کا مطلب ہے یہ دو لوگ ایک وقت میں ایگزسٹ کر رہے ہیں. دو وقت میں ایگزسٹ کر رہے ہیں. آقا علیہ السلام نے جو لوگ جنت میں دیکھے ہیں وہ موت سے جانے کے بعد دیکھے ہیں, تو ان میں بھی تھا. تو اس کا مطلب ہے ذریعہ ہاشمی مر چکا ہے اس وقت کے لیے جس وقت پہ جنت بھری ہوئی ہے. آقا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اس قید سے آزاد کر کے شب معراج پہ وہ وقت بھی دکھا دیا. اب آپ پوائنٹ سمجھیے گا, آقا علیہ السلام وقت سے ڈیٹیچ کیے گئے ہیں اور وقت سے مبرہ ایک ایسی جگہ پہ, ایسے مقام پہ لے کے گیا ہے اللہ تعالیٰ ان کو کہ ان کو جنت میں جب لوگ دکھائے تو آقا علیہ السلام نے جنت والے لوگوں کو پہچانا بھی. سو کے واپس آ کے ان کو نام لے کے بتایا کہ میں نے فلاں کو جنت میں دیکھا, اپنے میرے گھر کے ساتھ فلاں کا گھر دیکھا, یہ دیکھا. وہ جو بھی حیات ہیں. اب کہنے کا مطلب کیا ہے, میں اور آپ اصل میں جا چکے ہیں. چونکہ ہم اس وقت کی قید میں ہیں تو جب تک ہم وہ سارا منظر دیکھیں گے نہیں اور اپنی اپنی موت دیکھیں گے نہیں تب تک ہم اس وقت کی قید سے آزاد نہیں ہوں گے. اصل میں یہ سارے معاملات کب کے ہو چکے, تبھی تو جب قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کھول کے سب کچھ بیان کرتے ہیں کہ اور اس دن ہم یہ کریں گے, وہ سب کچھ کریں گے, جلائیں گے. تو وہ اتنے وثوق سے اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ ہمیں نہیں نظر آ سکتی یہ چیز. اللہ تعالیٰ تو وقت کی قید سے, ہر قید سے آزاد ہیں. وہ دیکھ کے بتا رہے ہیں کہ وہ کیا کریں گے. اب اس کو یہ کمپلیکیٹ ہو گئی ہے بات تھوڑی سی, اس کو میں سمپلیفائی کرنے کی کوشش کرتا ہوں. جیسی ذریعہ ہاشمی سوتا ہے تو اس کی روح نکلتی ہے باڈی سے اور وہ ان 3 مقامات میں سے کس مقام کو وزٹ کرتی ہے, یہ اس لمحے کی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی اجازت کے زمرے میں رہتے ہوئے اس کی گرفت ہے. نیک روحیں, نیک لوگوں کی روحیں واقعتاً کسی بھی مقام پہ نیند میں کسی بھی مقام پہ جانے کی اجازت ہوتی ہے. نیک لوگوں کی روحوں جو سو رہے جاگ رہے ہیں اور جنت سے ہو کے آ رہے ہیں, سو رہے ہیں جاگ رہے ہیں, جنت سے ہو کے آ رہے ہیں, جنت میں کچھ دیکھ کے آ رہے ہیں. یہ ان کی ارواح کو لبرٹی ہے. جیسے ہم نے پچھلے چیپٹر میں ہم جب پہلے اکٹھے ہوئے تھے تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایرسٹوٹل کیا مانتا ہے, ہندوازم کیا مانتا ہے, بدھزم کیا مانتا ہے, تصوف کیا میرا کام ہے آپ تک تحقیق سامنے رکھنا. میں کسی بھی چیز پہ اپنی رائے آپ کو نہیں دے رہا ہوں, یہ میں آپ کو وہ چیزیں بتا رہا ہوں جو ان تمام علوم سے اخذ کر کے میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. اس لیے ان تمام علوم کی روشنی میں روحوں کے پاس جو ایکسیس ہے, تصوف کہتا ہے کہ روحوں کے پاس جو ایکسیس ہوتا ہے وہ جنات کے پاس نہیں ہوتا. قرآن بھی یہ کہتا ہے کہ ایک سرٹن لیول آف آسمان سے فرشتے پتھر مارتے ہیں شیاطین کو, وہ آسمان پہ فلاں آسمان پہ نہیں آنے دیتے. ارواح البتہ ایسی جگہ بھی کراس کرتی ہیں جو معراج کے قصے میں جب جبرائیل علیہ السلام نے ایک مقام پہ آقا علیہ السلام سے کہا کہ یہاں سے آگے تو میرے بھی پر جلتے ہیں, یہاں سے آگے میں نہیں آپ کا ساتھ دے سکوں گا. دیٹ گوز ٹو شو کہ جو اللہ تعالیٰ جس روح کو بلا لیتے ہیں تو وہ ایسے مقام پہ جاتی ہے جس مقام پہ فرشتے بھی نہیں جا سکتے. تو جب تصوف یہ گفتگو کرتا ہے کہ ہم جب مقام لاہوت پہ پہنچتے ہیں ایسا مقام ہے جہاں فرشتے بھی نہیں آ سکتے, تو یہ مولوی حضرات
یا کتاب کے علم والے ان کے اوپر کفر کا فتویٰ لگا دیتے ہیں، اور یہ ٹھیک لگاتے ہیں. ان کی لینس سے ایسا ہی دکھتا ہے، جیسے ان کی لینس سے آزادی دکھتی ہے، اسی طرح ان کی لینس سے ایک سرٹن قطعاً قید دکھتی ہے. یہ بالکل ٹھیک ایک دوسرے سے لڑتے جھگڑتے ہیں. آپ تحقیق کے سفر میں بہت انجوائے کرتے ہیں، آپ کو سنی کو شیعہ غلط نظر آتا ہے، شیعہ کو بریلوی غلط نظر آتا ہے، بریلوی کو اہل حدیث، یہ سب بالکل ٹھیک ایک دوسرے کو غلط دیکھ رہے ہوتے ہیں، جھوٹ نہیں بول رہے ہوتے، یہ واقعی اپنے عقیدے کی لینس سے دوسرے کو غلط کہہ رہے ہوتے ہیں. تحقیق کے سفر میں آپ آزاد ہوتے ہیں، آپ ان سب کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ اس کو غلط کیوں کہہ رہا ہے، وہ اس کو کافر کیوں بول رہا ہے، وہ اس کو منافق کیوں کہہ رہا ہے، وہ اس کو فلاں کیوں کہہ رہا ہے، کیونکہ اس کی کتاب، اس کا مطالعہ، اس کا عقیدہ، اس کی پرورش، اس کا سب کچھ ایک دوسرے کو ایسے ہی دکھا رہا ہے. جیسے کہ یہ ایک ٹرانسپیرنٹ پانی میں سبز رنگ کی بوتل میں ڈال دوں گا اور لال رنگ کی، نیلے رنگ کی ڈال دوں گا، تو دیکھنے والے کو یہ لگے گا کہ وہ اس رنگ کے پانی ہے. صحیح. لیکن چونکہ وہ میں باہر سے دیکھوں گا تو میں ہنسوں گا کہ نہیں، پانی سب میں کامن ہے، اس کی لینس ہم نے چینج کر دی ہے جس کے تھرو آپ دیکھ رہے ہیں، تو آپ کو وہ پانی فلاں رنگ کا دکھ رہا ہے. تو سنی ایک رنگ کا دکھ رہا ہے، شیعہ ایک رنگ کا دکھ رہا ہے، یا یہودی ایک رنگ کا دکھ رہا ہے، کرسچن ایک رنگ کا دکھ رہا ہے، مسلمان ایک رنگ کا دکھ رہا ہے. اسی طرح تصوف والے جس رنگ کا دکھ رہے ہیں، تصوف والے یہ کہتے ہیں اپنے رنگ میں رہتے ہوئے کہ ہم جب معشوق سے وصال کرتے ہیں تو ہم ایسے مقام پہ ہوتے ہیں جہاں فرشتے بھی نہیں آتے. تو صحیح بخاری بھی، صحیح مسلم میں بھی جب معراج کا قصہ ڈسکس ہوتا ہے تو جبرائیل علیہ السلام خود کہتے ہیں آقا علیہ السلام سے کہ یہاں سے آگے تو میں بھی نہیں جا سکتا آقا. یعنی فرشتوں کی بارڈر جو ہائیسٹ لیول آف فرشتہ، روح الامین کی بات ہو رہی ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں سے آگے فرشتہ نہیں کوئی جا سکتا.